الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود بھیجو اللہ پاک تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام روشنی لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری قبر اور آخرت کو روشن فرمائے، آمین۔ اور اپنی زندگی میں اندھیروں کو دور کر کر ہم روشنیاں لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر خود اپنی زندگی میں روشنی چاہتے ہو تو ہمیں دوسروں کو روشنی دینے کی عادت رکھنی چاہیے۔ جب آپ اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ جلاتے ہیں تو اسے صرف آپ نہیں بچتے بلکہ آپ کے سامنے آنے والا بھی بچ جاتا ہے۔ زبردست۔ بعض اوقات موٹر سائیکل کار پر آگے پیچھے یعنی کہ یوں سے آگے کی لائٹ تو آپ کو راستہ دکھاتی ہے کہ پیچھے کی روشنی کس کو بتاتی ہے کہ کوئی آپ کو نہ لگا دے۔ تو روشنی سے نہ صرف ہماری بچت ہوتی ہے بلکہ ہمارے آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے والوں کی بھی بچت ہو جاتی ہے۔ روشنی ہمیں حادثے سے بچاتی ہے اور دوسروں کو ہمارے ساتھ ٹکرانے سے بھی روشنی بچاتی ہے۔ تو اپنی زندگی میں روشنی پیدا کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کی زندگی میں اجالا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی اجالا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کچھ لوگ اپنی زندگی میں اجالا اس طرح کرتے ہیں جو دوسروں کی زندگی کو اندھیرے میں ڈال کر سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اجالا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کے گھر کو جلا کر اپنے گھر میں روشنی نہیں کی جا سکتی کہ اس کا گھر جلے گا، اس آگ سے میرے گھر کی روشنی آئے گی نہیں، اس کا گھر جلائیں گے تو کل اللہ نہ کرے ہمارا گھر بھی جل جائے گا۔ تو پرام روشنی کی بنیادی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کی طرف غور کریں جو ہماری زندگی میں روشنی کا کام کرتے ہیں، ہماری زندگیوں کو آسان کرتے ہیں، ہمیں شکر گزاری کی طرف لاتے ہیں اور ہمیں ناشکری سے بچاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا جی، نگرانی شورا ماشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ آ گیا ہے روشنی۔ ہمارے پاس سیگمنٹ ہے مختلف اور ناظرین بھی ہوں گے کہ بھائی پروگرام وہی ہے، آپ کا جانا پہچانا روشنی، سیگمنٹ بھی وہی ہیں، ایکٹیویٹیز کچھ تبدیلی وغیرہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی ایف آر سی کی ہمارے پاس اسٹوری ماشاءاللہ ایف آر سی یہ دعوت اسلامی کا ایک انتہائی اہم ترین شعبہ ہے، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، جس میں مختلف بچوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور وہ آج ہمارے پاس اس کے لیے کیا اسٹوری ہے، آئیے وہ آپ کو کچھ اسکرین پر دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے۔ علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ، علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ، چراغ سے چراغ کو جلائیں گے یہ عزم ہے، چراغ سے چراغ کو جلائیں گے یہ عزم ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ ایف آر سی جو فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، یہ وہاں کے ہم نے آپ کو کچھ مناظر دکھائے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے بچے آتے ہیں اور ان کا باقاعدہ علاج کیا جاتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ہفتے ان میں سے ایک ایسے بچے کو اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں شامل کریں کہ جن کے تعلق سے ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ الحمدللہ ایف آر سی میں جب سے وہ جانا شروع ہوئے ہیں ان کے بچوں کی طبیعت میں، عادتوں میں، یا جو ان کا پرابلم تھا اس کا حل ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ روشنی ہے کیونکہ یہ دنیا میں کئی ایسے بچے ہیں کہ جن کے لیے والدین پریشان ہیں
اور وہ بڑے مہنگے علاج کرا کے بھی انہیں کوئی زیادہ فرق بعض جگہوں پر نہیں پڑتا. کہ شفا تو اللہ ہی کے دستے قدرت میں بندہ کوشش ہی کر سکتا ہے. لیکن FRC دعوت اسلامی کا چونکہ ایک شعبہ ہے اور فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر بچوں کو ریہیبلیٹیشن پروسیس سے گزارا جاتا ہے, ریہیب کیا جاتا ہے. تو یہ ہم پروگرام دکھاتے ہیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بچے یا آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں تو آپ ان کی رہنمائی کر سکیں کہ یہ دعوت اسلامی کے ریہیب سینٹر میں جائیں اور جا کر ایک بار چیک اپ کرا لیں. تو کوئی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ پیسے وغیرہ خرچ نہیں ہوں گے اور ان کے سامنے اللہ نے چاہا تو ایک اچھی صورتحال سامنے آ جائے گی. اب جو بچہ ہمارے ساتھ ہے, اگر اس کے تعلق سے کوئی ویڈیو ہے تو دکھا دیں. عافیت دے میرے مولا, عافیت مولا, معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ. میرا نام محمد ساجد, میرے بیٹے کا نام احمد رضا. میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو بچپن میں تو بالکل ٹھیک تھا, کھیلنا باتیں کرنا سب کچھ ٹھیک تھا. اس کے بعد ہمیں کچھ اس میں سمپٹم نظر آنے لگے. پھر ہم نے ڈاکٹر سے ڈسکس کیا تو ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آیا. پھر ہم کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا جو ان چیزوں کو اسسٹ کرتا تھا, تو اس نے ہمیں بتایا اس بارے میں یہ بچہ جو ہے آٹسٹک ہے. تو اس کے بعد ہم کافی پریشان ہوئے. پھر ہم ایک جگہ گئے اس کی تھراپی کرانے. وہاں یہ کہ تھراپی تو بچے کی چل رہی تھی لیکن فائنینشلی بہت زیادہ تھا وہ ہر لحاظ سے, جو افورڈ نہیں کر پا رہے تھے. اس کے بعد پھر جب ہم فیضان ریہیب لے کر آئے تو یہاں پر کافی اچھے سے انہوں نے بچوں کو ٹریٹ کیا. اور تھراپی کے حوالے سے ان کی الگ الگ جیسے اسپیچ تھراپی کی پروفیشنل ان کے پاس ٹیم ہے, اور بیہیویئر کی ہے, اس کے علاوہ OT کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسکولنگ ان کی بہت اچھی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے اسکولنگ شروع کری ہوئے. تو اس سے یہ کہ بچہ ہمیں بہت زیادہ چینجنگ اس کے اندر نظر آ گئی ہے. کافی اچھا ہے کہ ہمیں رسپانس ملا ہے 1 سال کے اندر. اور دوسرا ہے کہ ان کا بیہیویئر بھی بہت اچھا ہے اور کوئی یعنی مشکلات نہیں ہیں. میں خاص کر دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جس نے یہ FRC کا ادارہ کھولا, اور خاص کر یہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بالکل اور بہت ہی مناسب فیس رکھی گئی. کیونکہ کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں پرائیویٹ میں تو اتنی فیس ہائی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی بندہ مڈل کلاس تو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو قیمت کم ہے, یا اس کی جو فیس کم ہے, قیمت تو نہیں کہیں گے, فیس کم ہے, کیونکہ کسی کو کوئی کمپنی تو بڑی چلانی نہیں ہے. نہ ایسا ہے کہ یہاں سے کوئی 10-15-20 لاکھ روپے مہینہ یا 5-10-15-20 لاکھ روپے مہینہ بچے گا تو یہ بچ کر ہم مطلب کہ کوئی کسی کا مطلب کہ انویسٹمنٹ ہے اور اس کا بزنس ہے, تو ایسا ہے نہیں. یہ ڈیفینیٹلی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کم از کم اتنی ہمیں وہ اس میں سے ارننگ ہو جائے کہ اس ارننگ سے ہمارے یہ ریہیب کے جو ایکسپنسز ہیں وہ نکل جائیں. اور اس میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپنسز تو کیا نکلیں گے, بعض اوقات مخیر اسلامی بھائیوں سے بات چیت کر کے اس کی سبسڈی کی کوئی صورت بنائی جاتی ہے. مقصد تو ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کا کوئی بوجھ ہلکا کرنا, یہ ہمارا بیسیکلی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عمل قبول ہو جائے اور اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. آپ بھی ہمارے پاس اسٹوڈیو میں احمد رضا بھی ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ساجد بھائی بھی ہیں جو ان کے والد صاحب ہیں. آئیے ان کے پاس بھی چلتے ہیں. پہلے کچھ احمد رضا سے 2 باتیں کرتے ہیں. پتہ نہیں احمد رضا بھائی ہم سے بات کریں گے کہ نہیں کریں گے, موڈ میں ہیں یا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساجد بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ, تشریف رکھیں. یہ ہے احمد رضا, بات کرتے ہیں احمد رضا. ارے 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 گھبراتے کیا بابو, گھبرا تو نہیں بابو, نہیں آپ تو بچوں کو پرام کرتے ہو. ہاں کیا کیا, ارے لے لو یار, آئیے پکڑو, یہ پکڑو سیدھے ہاتھ سے, رائٹ ہے. ہاں بولو کیا بولتے ہو؟ نانی نانا نہیں, کھانے کا نہیں ہے یہ, کھانے کا نہیں ہے, کھاتے واتے نہیں کچھ. ہاں اچھا ابو کو بولا, ابو کو بلاتے بابا. اچھا بولو اللہ. اچھا احمد رضا, ارے اب خود کو دیکھ رہے ہو, ارے ایسا تو نہیں کرو یار, ہم کو دیکھ لو. او بھیا ارے 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 ہم کو تو دیکھو. بولو اللہ, اللہ سبحان اللہ, بولو اللہ. ارے واہ دیکھو سب خوش ہو رہے ہیں, ارے خوش ہو گئے. بولو اللہ. احمد رضا اچھا چلے ابھی واپس تو کرو یار, ایسا تو نہیں کرو. اور یا جو رکھ لیا, ارے نہیں ایسا نہیں کرو, نہیں ہے یہ تو ہمارا ہے. سناتے نعت وغیرہ پڑھتے یہ تو ہمارا ہے.
ABCD पढ़ते हैं? हाँ ये हमारा है ये माइक हमारा है। ए भाई ये माइक ही नहीं दे रहा। ये माइक हमारा है, नहीं देगा। आओ चाहिए, इधर आओ, आ जाओ। आ जाइए, आगे की जानी भाई। निकल खुद ही निकल रहा है। अरे इसकी मर्जी है, इसको जैसे आना दे। अच्छा चलो भाई, हाथ भी पकड़ लेते हैं अपना। अरे वाह, चलो आ जाए साजिद भाई। चले, कहाँ जाना है? अच्छा ये देखो, ये कौन है? ये कौन है? यहाँ से भी नजर आएंगे। अहमद रजा। अरे अहमद रजा देखो, अभी अहमद रजा का, अरे ये अहमद रजा नजर आ गए। चलो हाँ, क्या कह रहे हो? अल्लाह 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 बोलो अल्लाह। चलो अच्छा, किताब देखनी है, चले किताब देखें। चले अच्छा, अपनी किताब कैमरे में नजर आ रही है, स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो इससे भी खुशी हो रही है। चले अहमद रजा आ गए। अहमद रजा कहाँ बैठेंगे? चले यहाँ बैठ जाए, बैठ जाते हैं। साजिद भाई चले, किताब तो दे दो हमें यार, ऐसा तो नहीं करो। अरे किताब तो दे दो, ऐसा तो नहीं करो। अरे यार दोस्त दोस्त बन जाओ, अरे दोस्त बन जाओ। चलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चले बैठे साजिद भाई, बैठे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा साजिद भाई, अरे क्या हो गया? इसको गोद में लेके बैठे हैं, गोद में लेके बैठे हैं। चले मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, ठीक है? जबरदस्त, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा तो साजिद भाई क्या उम्र है? माशाल्लाह 5 साल होने वाले। 5 साल होने वाले। अच्छा इनका बेसिकली प्रॉब्लम बोलने का? बेसिक इनका स्पीच का प्रॉब्लम है और ये बिहेवियर प्रॉब्लम है। अच्छा बिहेवियर प्रॉब्लम। माइक करीब इनका हाइपर होना बहुत ज़्यादा है ये। तो ये आइए लो। हाँ अगर ये करंट लगाना आया था, मजा आया। तो सोने का प्रॉब्लम है इनका? सोने का नहीं है, सोने का ठीक है माशाल्लाह। सोने का इनका प्रॉब्लम है। तो आपको क्या क्या बेहतरी लग रही है? घर में तो वैसे चीखना चिल्लाना मारधाड़ करना? नहीं, मार धाड़ करना तो नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये थी कि जैसे हम किसी भी इवेंट में चले जाए ना, तो वहाँ उसको बैठाना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे अभी यहाँ हो रहा है जी, यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है अभी भी बैठा हुआ है। उस वक्त तो हमें जैसे किसी शादी में चले जाओ तो उसके साथ साथ हमें चलना पड़ता था, हम बैठ नहीं सकते थे। तो अब ये कि काफ़ी चेंजिंग फर्क आ पड़ा गई है? है। हाँ, उसके बाद हम कई इवेंट में गए और ये कि काफ़ी अच्छा रहता है हमारा, आराम से बैठने का मौका मिल जाता है, जी, समझने का मौका मिल जाता है। समझते भी है। और अब बात भी सुनते हैं। पहले हम कोई भी बात कहते थे ना, ये चीज़ लाओ, यानी गेट बंद क्या करो, बापू बच्चा आपके स्टूडियो में एक बच्चा है और काबू नहीं आ रहा बाबू आपके होते हुए। ये वाला क्या है। यूसुफ बापू हैं? ये तो साजिद, ये देखो कैमरा मैन है, ये तो कैमरा मैन नहीं पकड़ पा रहा है। सैयद साहब आप क्या पकड़ोगे? लोग देखना भी ऐसे ही चाहते हैं। अच्छा कैमरे पे भी सैयद साहब है, सूट दो तो सैयद आ गए, दो तो सैयद आ गए। हाँ खुली जगह करने में पहले मदीजा के नादर ये घर का एक अंदाज, यूँ समझिए कि ये एक अंदाज होता है और माँ बाप की ये एक समझे कि आजमाइश है। अल्लाह पाक का करम है कि कितनी बेहतरी आ गई है। बहुत अच्छी बेहतरी आ गई है। तो यानी बेहतरी से पहले फिर क्या आलम होगा? उससे पहले तो ये था कि बिल्कुल चीखना चिल्लाना, कोई बात ना सुनना और कहीं भी सिटिंग ना करना, ये बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो उसमें काफ़ी चेंजिंग आई है। और पहले ये था कि जैसे मोबाइल लो तो बच्चा चुप है, मोबाइल ले लिया तो फिर वो अपनी अच्छा ये भी मोबाइल वाला है? हाँ, मोबाइल वाला। अच्छा तो ये भी कमाल है कि बच्चा मतलब जिस पोजीशन में भी है मोबाइल ने सबको काबू कर लिया है। एक ये समझने की बात है। आपके सामने ये बुक्स लेके खुश है ये। अब घर में भी बुक्स होती है तो अल्फ़ाबेट की ABC सारी और काउंटिंग है 1 से लेकर 100 तक, उसमें भी लगा रहता है। यानी कि स्कूल की जो एक्टिविटी है ना, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है इसको। कुछ ज़्यादा सीखा है FRC से और कुछ? FRC से ये है कि गैदरिंग करना थोड़ा सीख गया। पहले नहीं खेलता था बच्चों के साथ, अब बच्चों के साथ खेलना लगा है, ये बहुत अच्छा है। अब मतलब सोशल एक्टिविटीज़ इसकी शुरू हो गई हैं। अच्छा इसको पहचानते हो? ये क्या है? ये खाने का है। नाम लो उसका, इसका नाम लो, क्या है? नाम बताओ क्या है। क्या है? खाओ, ये खाने का है। ये क्या है? यकीन मानो खाने का है। छाली? छालियाँ नहीं है। चलो अच्छा ये खजूर खाते हो? खजूर खाते हो? अहमद रजा ये लो। नहीं भैया बच्चा है, इसको इतनी तो समझ पड़ती है चॉकलेट में खजूर में क्या फर्क है। ये
साजिद भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, अल्लाह पाक बच्चे को मज़ीद इसको और बेहतर करे और ये जैसे जैसे बड़ा होता रहे आपका सहारा बने, आपकी आंखों की ठंडक बने और अल्लाह पाक आपको इसकी जो खिदमत हो रही है अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता फरमाए। हिम्मत से काम लीजिएगा, सब्र कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई, अल्लाह पाक को खुश रखे। माशाल्लाह पहले से ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद फ़र्क आता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई को सैयद साहब कुछ देंगे आप? इंशाअल्लाह। आ जाओ। जब ये नाम रखने के हकाम मकतूतुल मदीना किताब है, ये मकतूतुल मदीना से आप इतर हासिल कर सकते हैं माशाल्लाह, और ये इंशाल्लाह जो खाए उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा निगरान शुरा, जैसे कि अभी एक स्टोरी देखी और ये बच्चा जो था, ऐसे और भी वालिदैन हैं कि जो कि परेशान हैं बच्चों की शरारतों की वजह से, या बच्चे में ये है कि छोटी वो कुछ खराबी आ गई या खराबी की तरफ जा रहे, परेशान बहुत हैं। ये समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आज जो है ऐसे बच्चे हैं, अगर वो हमारे साथ इस सेट पे होना तो हमको बताएं कि जी परेशान करने वाले बच्चे कैसे होते हैं। जी नहीं एक अब ये तो खैर एक मेडिकली अनफिट है ना, सही मेडिकली अनफिट है और बाकायदा इनका एक ट्रीटमेंट चल रहा है। सही। तो अब ये जैसे कह रहे हैं कि एक साल पहले तो मामला ही इसका बिल्कुल अजीब था, लेकिन आज आपके सामने कि इनका यहाँ ऐसा मामला है, इतना बड़ा सेट है, लोग बैठे हुए हैं, ये घर पर इनका मामला कितना सही बता रहे हैं, अभी कम है ये। अजीब व गरीब होता होगा। और फिर एक साल पहले जब इन्होंने FRC ज्वाइन नहीं किया था, फैज़ान रिहेबिलिटेशन सेंटर, उस वक्त बच्चे का आलम क्या होगा। शुक्र का पहलू भी है कि बच्चा अभी चल फिर रहा है, उसको उठाकर नहीं जाना पड़ रहा, अल्लाह पाक की रहमत से हाथ सर, जो चीज़ें इनकी एबनॉर्मल हैं, ठीक है, उनकी नॉर्मलिटी की उम्मीद है, बोलने की सलाहियत आ जाएगी। जैसे बाज़ बच्चे होते हैं जो पैदाइशी ही माजूर होते हैं और इनका उस माजूरी ख़त्म होने की कोई सूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, अल्लाह ना करे नाबीना बच्चे पैदा हो जाते हैं, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि बज़ाहिर कोई उम्मीद नहीं है कि इनकी वो चीज़ें रिकवर हो सकेंगी। तो ऐसे बच्चों के जो जैसे अभी हमारे साथ ये अहमद रज़ा थे, ऐसे बच्चों के वालिदैन के लिए होता है कि अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा माजूरी से बचाया भी हुआ है, और जो चीज़ें इनके अंदर हैं इसके लिए बाकायदा इदारे बने हुए हैं जहाँ वो बच्चे रिकवर हो जाते हैं, ना बोलने वाले बन जाते हैं, ना सुनने वाले बन जाते हैं, और बहुत ज़्यादा जो मतलब कि हाइपर होते हैं इनको बाकायदा कंट्रोल करना आ जाता है। और फिर बच्चों के साथ साथ वालिदैन का असर इसमें क्या होता है, मैं ये बताऊं कि बसा औक़ात ये होता है कि बच्चे की जो थेरेपी चल रही होती है, तो बच्चे की थेरेपी या बच्चे का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है इदारे के अंदर, वो एक लिमिटेड ही होता है। एक इनके सेशन होते हैं, साजिद भाई यही है, इनके सेशन होते हैं छोटे छोटे, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, ऐसा ही होता होगा। जाना है इनको। इनके सेशन होते हैं जी, स्पीच का सेशन होता है। हाँ, कितनी देर का होता है? आधे घंटे का होता है। आधे घंटे का होता है। हफ्ते में कितने दिन सेशन होता है? हफ्ते में कितने दिन होता है? हफ्ते में एक सेशन होता है। हफ्ते में एक सेशन होता है, हफ्ते में ठीक है। एक, वो भी थोड़ी। अब हफ्ते में एक सेशन हो रहा है, थोड़ी देर का हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ट्रीटमेंट है, जैसे अमूमन वीकली मेडिकल चेकअप होता है, लेकिन जो ज़्यादातर जिम्मेदारी यहाँ जो बनती है ना, वो पेरेंट्स की बन जाती है। अच्छा, सिर्फ पेरेंट्स की नहीं बनती। अच्छा, पेरेंट्स भी डिसअपॉइंट कहाँ होते हैं? अब जैसे कि साजिद भाई कह रहे थे कि हम जब दावत में लेके जाते हैं, और दावत पे लेके जाएं, अगर कोई खुली जगह पर लेके जाएं, तो फिर लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना, ये ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देते हैं। अब यार तुमसे बच्चा नहीं संभलता, अब यार इस बच्चे को लाने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें माँ बाप की बहुत दिल आज़ारी होती है, माँ बाप का दिल दुखता होगा यार, और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे पेरेंट्स अपने किसी बच्चे को फैमिली गैदरिंग में लाते हैं, क्लोज गैदरिंग है, भाई का घर होता है, बहन का घर होता है, और ज़्यादा क्लोज रिलेशंस होते हैं, दावत होती है, उसमें अगर ले आते हैं, उनके जहन में ये होता है कि माशाल्लाह बेहतरी आ रही है, अब इसको लेके जाना चाहिए, वो भी उसको सोशलाइज करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है डॉक्टर की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन हो कि इनको घर से निकाल कर आप दोस्तों में लेके जाएं, फैमिली में लेके जाएं, बच्चों में लेके जाएं, ताकि बच्चा थोड़ा सोशलाइज हो जाएगा। अब ये जब लेकर आएँ तो जो सोसाइटी के जो लोग हैं, सोशल जो वो इसको बर्दाश्त नहीं करते, टॉलरेट नहीं करते। हालांकि होना ये चाहिए कि वो वालिदैन को तसल्ली दें, वालिदैन को मतलब कि इसमें सब्र की तलकीन करें, और वालिदैन को वैसे सब्र करना चाहिए। और माँ बाप अपनी कोशिशें कर रहे होते हैं। अब ये देखिए कि इतना छोटा सा बच्चे को माँ बाप किस तरह कोशिशें कर कर उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, ताकि ये बच्चा हमारा
نارمل ہو جائے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور اپنی مدد آپ کے تحت ہی اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے. اس پروگرام کو اس سیگمنٹ کو دکھانے میں ایک ہمارا جو پرپس بنتا ہے وہ بنتا ہے ماں باپ کی قدر اور ماں باپ کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس طرح لاکھوں لاکھ بچے دنیا میں ہیں, اگر اس سے زیادہ ہوں تو بھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا, دنیا میں ہیں. ماں باپ ان کا گلا نہیں دبا دیتے, ماں باپ ان کو چھوڑا بھائی کون علاج کرائے گا, چھوڑو. مقروض ہو جاتے ہیں ماں باپ, جی ہاں ماں باپ مقروض ہو جاتے ہیں, قرضہ لے لے کر علاج کراتے ہیں. بچوں کا آپریشن کرنا ہوتا ہے, ماں باپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا, ماں کے زیورات بک گئے, باپ کا مطلب کہ جو بچہ کچھ سرمایہ تھا وہ بک گیا. اب باپ صرف اپنے بچوں کے آپریشن کے لیے, علاج کے لیے, انجیکشن کے لیے قرضے پر قرضے لے رہے ہوتے ہیں. اور یہی بچے جب صحت مند ہو کے بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آج تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. ارے ماں باپ بے ہوش نہ ہو جائیں. ایسے بھی مطلب کہ کہتے ہیں کہ نافرمان اور بے ضمیر قسم کی اولاد معاشرے میں پائی جاتی ہے. تو یہ آپ دیکھیے اس طرح کئی والدین ہیں, لاکھوں والدین ہیں جو اپنے اس طرح کے بچوں کو بھی پال پوس کے بڑا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی صورت ایک نارمل لائف کی طرف آ جائیں. اور پھر بھی اگر نارمل لائف کی طرف نہیں آتے تو جب تک ماں باپ زندہ ہیں اپنے بچوں کی کچھ نہ کچھ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ماں باپ میں بچوں میں فرق پڑ جائے. تو یہ میں نے کہا چلیں ایک یہ پہلا سیگمنٹ تھا ہمارا FRC کے متعلق ہوتا ہے. اللہ پاک سب پر کرم فرمائے, صبر بھی عطا کرے, اور اس میں جو شکر کے پہلو ہیں اللہ پاک شکر اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پروگرام روشنی, اور اس پروگرام میں نگرانی شورا کی جیسے ابھی آپ نے گفتگو سنی, حوصلہ افزائی, حوصلہ دینے والی گفتگو, یہ کہ جوڑنے نہیں, آپ نے جو ہے وہ جوڑنے والی باتیں کہ کس طریقے سے ہم حوصلہ دے سکتے ہیں. وہ والدین اور وہ سرپرست جو اطراف کے لوگ ہیں وہ کس طرح الفاظ کیا ادا کریں. بعض دفعہ تو باتیں کرنا نہیں آتی. آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, نگران شورا کا پروگرام دیکھیں روشنی, انشاءاللہ تعالیٰ باتیں کرنے آئیں گی, اچھے انداز سے گفتگو کرنا آئے گی. اور بھی ہمارے پاس سیگمنٹ ہیں, اب کچھ آگے کی جانب بڑھیں گے. حاضرین بھی تیار ہیں, کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. اچھا ان سے سوالات کیے جائیں گے. نگرانی شورا یہ ماشاءاللہ کچھ ہمارے پاس نائٹ جامعۃ المدینہ کے بھی اسلام بھائی ہیں اور ایک اچھی کارکردگی ہے, اور تحفے تحائف بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے ماشاءاللہ. اور اب دیکھیں کس سے کیا بات چیت ہوتی ہے. ایک اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اسلام بھائی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ہیں محمد قیس اتاری. ماشاءاللہ محمد قیس اتاری ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شامل ہیں قیس بھائی. اچھا ایک اور ہمارے ساتھ ہے محمود, ماشاءاللہ محمود اتاری آپ بھی ہیں. اور ایک اور ہمارے ساتھ اسلام بھائی ہے عبد المعیز اتاری, ماشاءاللہ عبد المعیز مغل. اور ایک ہمارے ساتھ اسلام بھائی موجود ہیں اسٹوڈیو میں خورشید احمد اتاری ماشاءاللہ. اور ایک ہے محمد عقیل نیازی ماشاءاللہ, اور محمد فیروز صدیقی یہ بھی ہیں, اور ایک ہیں خورشید احمد اتاری ماشاءاللہ. چلیں ذرا مائک دے تو. اچھا اب یہ کون ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دعوت اسلامی کے تحت چلتے ہیں نائٹ جامعۃ المدینہ. نائٹ جامعۃ المدینہ سے مراد ویسے تو جامعۃ المدینہ جس میں درس نظامی کروایا جاتا ہے, عالم کورس کروایا جاتا ہے, یہ بیسیکلی تو دن کے ہوتے ہیں یعنی صبح سے لے کر دوپہر تک کے. لیکن کچھ ایسی پروفیشنل یا ایسی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بندوں کی بعض عاشقان رسول کی زندگی کا انداز ہوتا ہے کہ وہ جذبہ تو رکھتے ہیں کہ ہم عالم دین بنیں اور علم دین حاصل کریں, لیکن ان کے پاس اسپیس نہیں بن پاتا. تو دعوت اسلامی نے ان کو موقع دیا کہ آپ نائٹ جامعۃ المدینہ میں پڑھ لیں, فزیکل پڑھ لیں. تو ماشاءاللہ ابھی ہم نے جنہیں اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے, اس میں اگر محمد یہ آپ اگر اسلام بھائی تھوڑے کھڑے ہو جائیں اور تاکہ مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کو دیکھ سکیں ماشاءاللہ. تاکہ قیس محمد قیس اتاری آپ کی. اچھا یہ مائک آپ آگے بڑھاتے رہیے گا, ٹھیک ہے. قیس بھائی آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری دنیاوی تعلیم جو الحمدللہ میٹرک مکمل ہو گیا, BCom کنٹینیو ہے. BCom جی میں آپ ہیں. اچھا اور کون سے اس میں پہنچے؟ میں الحمدللہ نیٹ جامعۃ المدینہ کنز الایمان کا طالب علم درجہ سابیانی 7ویں درجے کا. 7th درجے میں آپ, ٹھیک ہے. اور کام کاج بھی کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں دن میں سیل میننگ کا کام کرتا ہوں, اپنا بزنس الحمدللہ. اچھا اس کے اندر الحمدللہ میں امامت بھی کرتا ہوں. اچھا امامت بھی کر رہے ہیں, خطابت کرتا ہوں. کیا بات ہے. آپ کا نام؟ خزیمہ احمد اتاری.
خزیم احمد اتاری. माशाल्लाह. आप कुछ अपने बारे में बताएंगे? जी मैं भी नाइट जामतुल मदीना फैज़ान कंजुल ईमान में पढ़ाई कर रहा हूँ, दर्जा साबिया में 7th ईयर में. 7th ईयर में. जी अल्हम्दुलिल्लाह. और इसके अलावा इसके अलावा बिज़नेस है अपना प्रिंटिंग सर्विसेज का, और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से भी काम करता हूँ मैं. अच्छा, ये भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी जारी है और आपकी? पढ़ाई इंटरमीडिएट तक की है. मगर अब ये दरस निज़ामी है निज़ामी और और दीगर आपकी जो अर्निंग एक्टिविटीज़ दीगर जो हैं प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ आपने जारी रखी हुई जी हैं. बिल्कुल. आप बताइए. जी मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एमफिल अपना कंप्लीट किया लास्ट ईयर, और अभी नाइट जामियतुल मदीना कंजुल ईमान में दर्जा साबिया का तालिब इल्म हूँ. दर्जा साबिया 7वां दर्जा. 7th. जी. अच्छा ठीक है. और खुर्शीद भाई बताएं. खुर्शीद अहमद अत्तारी, औरंगी टाउन से मेरा ताल्लुक़ है. मदरसतुल मदीना बालिगान में जो मार्केट वाले हैं उसमें तदरीस करता हूँ, और रात को जामियतुल मदीना में दर्जा साबिया में 7th में. जी 7th के अंदर दरस निज़ामी का सिलसिला है. उम्र कितनी है आपकी? 61 साल. 61. जी जी. चलो ये हमारे लिए मोटिवेशन है. आप बताइए. मोहम्मद फ़िरोज़ सिद्दीकी, जामियतुल मदीना में 7th ईयर का तालिब इल्म हूँ. इसके अलावा मैंने BSc की इक्विवेलेंस डिप्लोमास किए हुए हैं लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन में, और लेबॉर्ट्री में टेक्सटाइल लेबॉर्ट्री में एज अ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ. दिन भर इसी तरह की मसरूफियत रहती है, रात को पढ़ने जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. और दिन में शाम के टाइम पे होम ट्यूशन का भी सिलसिला होता है. अच्छा, वो भी करते हैं. आप बताइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. महमूद अत्तारी, पहले इंजीनियरिंग में था, साइंस में, फिर मैंने कॉमर्स की तरफ आ गया. तो ICA में मैं दुनियावी तालीम में था. फिर मुफ्ती दावत इस्लामी को देखते हुए दीनी शौक़ पैदा हुआ, तो दरस निज़ामी में एडमिशन ले लिया. तो पढ़ते गए, कुछ छोड़ते गए, दोबारा पढ़ते गए. फिर फाइनेंस में मास्टर्स कर लिया. तो दुनियावी इल्म भी मास्टर से, और दीनी इल्म में दरस निज़ामी मैंने 4 साल किया हुआ है. अब जामियतुल मदीना नाइट में कंजुल ईमान में राबिया में तालीम. 4th में आप? 4th में. और दिन भर आपकी ये दीगर मसरूफियत होती है, रात को आप पढ़ाई करते हैं. उम्र कितनी है आपकी? मेरी 52 तक है. 52 पर पढ़ रहे हैं. बच्चे भी दोनों IT में हैं. IT अच्छा, बच्चे IT में. जी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरा नाम मोहम्मद अकील नियाज़ी है, और मैंने दुनियावी तालीम के लिहाज से BCom किया है. उसके बाद मैंने MCom किया है. उसके बाद मैंने MA इकनॉमिक्स किया है. उसके बाद मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया है. उसके बाद मैंने MA इस्लामिक हिस्ट्री किया है. उसके अलावा ICMA. और इसके MA कुछ बचता है? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, बहुत MA. अच्छा ठीक. उसके अलावा ICMA के तकरीबन मैंने 80%. जी CMA के तकरीबन 80% पेपर्स किए. जी इंस्टीट्यूट ACMA की डिग्री. उसके अलावा गवर्नमेंट का 17 ग्रेड का ऑफिसर हूँ मैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल ऑडिट सिंध डिपार्टमेंट में ये जॉब सब कुछ करता हूँ. करने के बाद दरस निज़ामी का ये सारी चीज़ें, मतलब इल्म हासिल करने का शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से था, और सबसे ज़्यादा बचपन से ही शौक़ था कि दीन का इल्म हासिल करूँ. और इसी वजह से मैंने क्या किया कि मैं काफ़ी मदारिस में गया सुबह. अब मेरी जो है गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी, वो लग चुकी थी तकरीबन 2002 में ही. जिस मदरसे में भी जाता था वो यही कहते थे कि भाई आपको जो है आप तो सुबह जॉब करते हैं. जी कंजुल जामियतुल मदीना फैज़ान कंजुल ईमान नाइट में ज़ेर तालीम हूँ, और दर्जा राबिया में हूँ. 4th में. जी 4th ईयर में. मेरी ये ख्वाहिश दावत इस्लामी की बदौलत पूरी हुई कि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं दरस निज़ामी करूं, लेकिन मॉर्निंग के जितने भी इस मदरसे हैं उसकी रात में बन गई जगह आपकी. जी बिल्कुल. रात में बन गई. 4 साल बाकी हैं. कितने साल बाकी हैं? 4 साल बाकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह. 4 साल. 4थे साल में पढ़ रहा हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह. दावत इस्लामी ने मेरी ये दिली ख्वाहिश पूरी करी. आप दावत इस्लामी की कौन कौन सी ख्वाहिशें पूरी करेंगे? इंशाअल्लाह जल्द दीन की खिदमत का काम करना है मरते दम तक. 12 माह देंगे इंशाअल्लाह. अभी देंगे दरस निज़ामी के बाद देंगे? अभी तो तालीम का सिलसिला है. हमारे असातिज़ा भी कहते हैं कि सबसे पहले आप तालीम पे तवज्जो दें, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह. असातिज़ा को कहीं मदनी मुज़ाकरा भी देंगे. हम इसे फरमाते दौरान तालीम 12 माह दे देने चाहिए. ठीक है, तशरीफ़ रखें. माशाअल्लाह. एक रह गए. अच्छा, आप भी रहे. आप बताइए हुज़ूर, आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नाइट जामियतुल मदीना फैज़ान कंजुल ईमान का तालिब इल्म हूँ, 7वें दर्जे का. और जो है मेरी दुनियावी तालीम MA है. ठीक है. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुई सदरन गैस कंपनी में एज ए AC सुपरवाइज़र का काम करता हूँ. ठीक है. और दिन में काम करता हूँ, शाम में अल्हम्दुलिल्लाह तालीम है. और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि मेरे तमाम ही बच्चे दावत इस्लामी में, एक अल्हम्दुलिल्लाह तखस्सुस में हैं,
تخصص کے سال 2M میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ کورنگی میں، اور ایک ہم جو ہے نا تدریس کر رہے ہیں. کیا بات ہے مدینے کی. جیسے اب خورشید بھائی ماشاءاللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ پڑھاتے رات کو، تو آپ میں سے کوئی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اگر مصروفیت اگر آپ لے لیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی مصروفیت کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں تو الحمدللہ ایک پبلکلی بات چیت کرنے اور پبلک میں رہنے اور پبلک کے مسائل کو سمجھنے اور پبلک کی اور عام لوگوں کی اصلاح کرنے کا جو مواقع دعوت اسلامی کے یہ جو 12 دینی کام اور دیگر مصروفیت دیتی ہے اس کا ایک اپنا فائدہ ہوتا ہے. تاکہ جو ہم علم دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ کہیں بھی جائیں گے کسی سے ملیں گے تو درا ان کو سکھائیں گے نہیں آپ، ٹھیک ہے نا، نہ حرف جر کی ان کو آپ مطلب کہ تعلیم دیں گے، نہ ان کو مضافلے سکھا سکیں گے، نہ مستد علیہ کی ان کو درس دے سکیں گے. ایک عام آدمی کو کیا بات بتانی ہوتی ہے، سکھانی ہوتی ہے، ان کے کیا کیا جنرل بیسیکلی ایشوز ہوتے ہیں وہ ہم پبلک میں رہ کر کرتے ہیں. تو کوئی تدریسی زندگی الگ ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل پبلک لائف الگ ہوتی ہے اور ان کی رہنمائی کا معاملہ الگ ہوتا ہے. جو دعوت اسلامی کے جو 12 دینی کام ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں آنا لانا، اس کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنا، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنا پڑھانا، تو الحمدللہ اس کے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، مثالی ہوتے ہیں، اور ہمیں ماشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ ہم نے 1 2 3 4 5 6 7 8 اسلامی بھائیوں کا آپ کے سامنے تعارف پیش کیا ہے، اور 8 اسلامی بھائیوں کا تعارف اس انداز پر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ 8 کے 8 اپنی زندگی کا ایک ان کی لائف بھی ہے، پروفیشنل بھی ہیں، ایک پریکٹیکل لائف ہے، کچھ پڑھ بھی رہے ہیں، کچھ جاب کر رہے ہیں، کچھ ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، کچھ اس سے زیادہ کیے ہوئے ہیں، سے کم کیے ہوئے ہیں، کسی کی ایج 61 ہے، کسی کی ایج 50+ ہے، کوئی ینگ ہے تو کوئی بڑھاپے کی منزل وہ پاؤں رکھ چکا ہے اور آگے کا سفر ابھی جاری ہے. اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے، علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کی اس تعلیم کو، ان کی پڑھائی کو پورا کرنا نصیب فرمائے، اور مبلغ دعوت اسلامی بن کر اللہ کرے مفتی اسلام بن کر یہ دین کی خدمت بھی کریں. اللہ پاک کی توفیق شامل حال رہے. ان کے والدین، ان کے سپورٹ کرنے والوں کو اللہ پاک مزید برکت سلامت رکھے. یہ بات جو آپ کو ہم آج روشنی پورا میں بتاتے ہیں، یہ ایک روشنی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں دین میں وقت نہیں ملتا، ہمیں دوپہر کو وقت نہیں ملتا. رات میں کتنے گھنٹے کی کلاس ہے؟ 3 گھنٹے کی. رات میں 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے اور رات 3 گھنٹے نکال لیتے ہیں. 9 بجے آپ پڑھنے جاتے ہیں، 9:30 بجے پڑھنے جاتے ہیں، 12:30 بجے تک ان کی پڑھائی چلتی ہے. اس کے بعد یہ گھر جاتے ہوں گے، اس کے بعد یہ سوتے ہوں گے، فجر کی نماز پڑھ کر پھر تھوڑا اور آرام کر لیتے ہوں گے. ناشتہ واشتہ تو کرتے ہی ہوں گے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس کی ترغیب کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اپنے کام کاج پر جو آپ نے ابھی ان کی زبانی سنا یہ جاتے ہوں گے. پورا دن کام کاج کرنے کے بعد بندہ تھکتا بھی ہے اور تھک کر پھر دوبارہ اپنے آپ کو پڑھائی کے لیے تیار کرتا ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ لائف ہے، بڑی کمپریہنسو قسم کی زندگی ہے، اور ایسی زندگی جو اتنی فضولیات والی زندگی جو لوگ گزار رہے ہوتے ہیں، اس سے نکل کر یہ آتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اگر کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بات ماننے جیسی ہے. ہر کوئی کہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بات ماننے جیسی نہیں ہوتی. کہ جن کے پاس بالکل کٹ ٹو کٹ ٹائم ہوتا ہے کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا. ان کی تو بس بھی لیٹ ہو جائے تو ان کو تکلیف ہو جائے گی کہ یار اب پہنچیں گے کیسے. تو آدھے 1 گھنٹے کا ڈیوریشن کے ساتھ جو چلتی ہے زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہے. یہ کہہ دوں کہ یہ کوئی 1 سال کی، 2 سال کی یا 5 مہینے کا یہ روٹین نہیں ہے، یہ 8 سال کی روٹین ہے. 8 سال تک 7th ایئر میں ہیں آپ میں سے کئی، گویا کہ آپ کا یہ 7واں سال چل رہا ہے. 6 سال آپ نے اسی طرح گزار دیے. اللہ نے چاہا تو یہ بھی مکمل ہو جائے گا. آپ سب کو دعوت دیتا ہوں جو اس طرح کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، آئیے. اور نائٹ جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے ہیں لاہور میں، وہاں بھی نائٹ جامعۃ المدینہ ہے، وہاں تقریباً 150-200 پروفیشنلز جمع تھے. ان کو بھی یہی ترغیب دلائی گئی تھی کہ آپ کو ہمت کریں، درس نظامی کریں، علم دین کا نور ملے گا، انشاءاللہ زندگی میں روشنی ہی روشنی ہو جائے گی انشاءاللہ. کہ جو علم حاصل کرتا ہے اللہ پاک اس کی معیشت میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور جو علم دین حاصل کرتا رہتا ہے اور اس راستے پہ چلتا رہتا ہے اللہ پاک اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گھر میں برکت، کاروبار میں برکت، روزگار میں برکت، مطلب بالکل اپنے وجود کے اندر ہم برکت محسوس کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا دین سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی یہی ترغیب دلاؤں گا.
اگر شادی شدہ ہیں تو بچوں کی امی یا بیوی جو ہے وہ ترغیب دلائے، آپ بھی جائیے درس نظامی کیجئے. اب کچھ نہیں کر سکتے فزیکلی، آن لائن کر لیجئے. درس نظامی نہیں کر سکتے تو فقہ کورس کر لیجئے، بہت سارے کورسز سے وہ کر لیجئے. خود کو علم دین حاصل کرنے میں مصروف رکھیے. اس پرفتن دور میں خوش نصیب ہے وہ شخص جو صحیح طور پر صحیح پلیٹ فارم پر آ کر علم دین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے ان 8 اسلامی بھائیوں کو کچھ تحائف دیے جائیں، ان کو تحفے دیے جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت سے سوال جواب، آخری نبی کی پیاری سیرت. عرض ہے کہ اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی نیت رکھیے گا. اعلیٰ حضرت سے سوال جواب. خورشید بھائی آپ گھریلو علاج ہی لے جائیں. ماشاءاللہ آپ تکلیف نہ دیجئے، کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ راہ علم بہت پیاری کتاب ہے. راہ علم عظیم الشان کتاب ہے. ایک اور کتاب اور، ایک کتاب اور دے دیجئے. ماشاءاللہ. اچھا ان کو بھی گھریلو علاج دیں، آپ بھی گھریلو علاج لے جائیں. یہ لگتا ہے کہ عمر دیکھ کر دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا مسواک کی بھی تحفے میں دینی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. فیضان مسواک، فیضان مسواک. جو مسواک کا عادی ہوگا اللہ پاک نے چاہا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اللہ کی رضا ملتی ہے مسواک کرنے والوں کو. سنت پر عمل کرنے کی نیت سے مسواک کیجئے، انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. آرام سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہیں اور وہ کچھ تیاری سے آئے ہیں، کچھ تیاری وغیرہ سجی ہوئی ہے اور جی بنائیں گے بھی اور کچھ دکھائیں گے بھی. کیا جی کچھ دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس سے پہلے کہ اپنے ایک اسلامی بھائی کی طرف جائیں، یہ بھی ہم اپنا ایک سیگمنٹ رکھتے ہیں روشنی پروگرام میں. اور یہ کیوں رکھتے ہیں اور اب تک ہم کیا کیا کرتے آ رہے ہیں اپنے سیگمنٹ کے اندر، اپنے پروگرام کے اندر، آئیے اس کا ایک آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، پچھلی جھلکیاں. معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. مزدوری کرتا ہے صبح سے شام تک، 2 بچے چھوٹے چھوٹے، اس کے مکان بھی کرائے کا، دکان بھی کرائے کی ہے، ہر کام جانتا ہے، کوئی بھیک وغیرہ نہیں مانگتا. مسئلہ یہ کہ معذور اس کے ہاتھوں میں رشا ہے. موبائل ایپس وغیرہ کے حوالے سے سکھاتا ہوں تاکہ ہمارے جو بلائنڈ پرسنس ہیں وہ بھی کیا نام ہے موبائل کی جو ایکسیسیبل ایپس وغیرہ ہیں وہ بھی یوز کریں. نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، کرتا رہوں میں مدد دوسروں کی. الحمدللہ ابھی میں خود سے رہتا ہوں فیضان ریہیبلیٹیشن میں، تو انہوں نے مجھے بہت اچھا ہوم پلان دیا جس کو فالو کرتے ہوئے آج میرے بولنے میں اور میری اسپیچ میں، میرے چلنے میں کافی حد تک بہتری محسوس ہوئی ہے. اس ٹائم میں بلائنڈ ادارے میں ایک کمپیوٹر پڑھاتا ہوں. ایم ایس آفس ہو گیا، بیسک میں ہمارا کمپیوٹر کی سیٹنگ کرنا، اسپیشل بچوں نابینا بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں. معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا کہ پچھلے روشنی پروگرام میں ہم نے اس طرح کی کچھ چیزیں اسلامی بھائیوں کو ہم نے دعوت دی، اور جو ان کے پروفیشنز تھے، جو ان کے کام تھے، جو انہوں نے خودداری کی زندگی اختیار کی تھی، وہ ہم آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں اپنے ہر روشنی پروگرام میں. اس کے پیچھے ڈیفینیٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنی کسی نہ کسی معذوری کو اپنی مجبوری بنا کر لوگوں پر ڈپینڈیبل ہو جاتے، بلکہ معاذ اللہ بھیک تک مانگتے ہیں اور پروفیشنل بھکاری بن جاتے ہیں، اور بڑی عجیب و غریب ان کی زندگی ہو جاتی ہے. اب ان کے لیے خاص طور پر کہ آپ اپنی اس کمزوری کو مجبوری بنانے کے بجائے اپنی کمزوری کو اپنے لیے طاقت بنائیں. اس کمزوری کو سامنے رکھ کر آپ اپنے لیے کچھ چیزیں سیکھیں. اور اس میں خاص طور پر ہم ان جس کو کہتے ہیں نا اٹے گٹے بالکل نوجوان جو بالکل پڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بھائی یہ کر رہے ہیں، کوئی پنچر بنا رہا ہے،
کوئی ٹائر کا کام کر رہا ہے, کوئی الیکٹریشین کا کام کر رہا ہے, کوئی سافٹ ویئر پہ کام کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی ٹیلر کوئی مطلب ٹیلرنگ کا کام کر رہے ہیں, کوئی اور کام کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ جو ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہوتے ہیں, یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کوشش کریں تو اپنے ہاتھوں کی کمائی, اور حدیث پاک موجود ہے کہ بہترین کمائی وہ جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو. سبحان اللہ. تو یہ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں, رزق حلال کماتے ہیں, اور لوگ ان کو عزت کی نظر دیکھتے ہیں. محلے میں, علاقے میں, معاشرے میں, فیملی میں, خاندان میں لوگوں کی رسپیکٹ ہوتی ہے, کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کہ یہ مطلب کہ اس صورتحال میں بھی یہ اپنے کہتے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں رہ سکتے مگر یہ پاؤں پر کھڑے ہیں. اور جو پاؤں پر کھڑے ہیں حقیقت میں ایسے کئی جو پاؤں پر نہیں کھڑے. یہ بات سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ کئی ایسے ہمارے سامنے آئے جو پاؤں پر کھڑے رہنے کی بظاہر طاقت نہیں رکھتے, مگر اللہ پاک نے انہیں ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہے. گھر بار چلا رہے ہیں, گھر بار چلا رہے ہیں, شادی شدہ ہیں, میرڈ لائف ہے, بچے ہیں, بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں. ان میں سے کئی ایسے جن کے بچے نارمل ہیں. یہ بچے جب اپنے باپ کو دیکھیں گے بڑے ہو کر کہیں گے ہمیں اپنے والد جیسا مطلب کہ وہ ان سے زیادہ موٹیویشن دینے والا ہمیں کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے والد صاحب ہمارے مینٹور ہیں, انہوں نے اتنی مجبوری کی زندگی میں ہمیں پالا پوسا اور بڑا کیا ہے. تو یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایسے ہی ایک اور اسلام بھائی کی طرف جائیں گے, مگر اس سے پہلے لیتے ہیں آپ کی کچھ کالز. آمین آمین. جی ایک اور کال دیں. میرا نام ہے تایا ہے, اتیل تاکیو نا سناؤں گی. سنائیے. ربی چل اللہ معافی قلبی قیولا نور محمد چل اللہ معافی الہ الا اللہ. ماشاءاللہ زندہ باد. زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. جی ایک اور کال دیجیے. میرا نام مبشرہ طاہریہ, میں ملتان سے بول رہا ہوں. نگران شورا, مجھے آپ کا یہ پروگرام بہت بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو کلام سناؤں گا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زندہ باد زندہ باد. ایک اور کال دے دیں. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے, آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو سگریٹ زیادہ پیتے ہیں انہیں اس سگریٹ پینے سے روکا جاتا ہے کہ خود تو پھیپھڑے خراب کر رہا ہے, دھوئیں سے جو ساتھ ہے دھوئیں سے اس کے بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ روکتا ہے تو جو نہیں پیتا پینے والے کو روکتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں پیوں گا تو میں مر جاؤں گا. اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ انہیں کس انداز میں سمجھا کر سگریٹ سے ہٹایا جائے. ان کے سوال پر ہی جواب دے دیں. وہ کہتا ہے میں نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا. اس کو پروف کرے کہ پیے گا تو مر جائے گا. بھیا نہ پینے والے تھوڑی کوئی یوں مر جاتے ہیں. اس کے پینے والے کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ پیو گے تو مر جاؤ گے, کینسر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اور یہ موت کا سبب بن جاتا ہے سگریٹ نوشی ہے جو اسموکنگ ہوتی ہے. تو یہ بس اللہ پاک ان کو ہدایت دے. ابھی ان کے لیے دعا کریں. پیسہ بھی برباد کرتے ہیں, صحت بھی برباد کرتے ہیں, ماحول بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے تو ایئرپورٹ پہ بھی الگ کیبن بنائی جاتی ہے. کئی اچھی جگہ پر جائیں نا تو ان کے لیے الگ سے کیبن ہوتی ہے کہ سگریٹ پینی ہے اندر چلے جاؤ, آپ کو یہ سگریٹ پینے کی یاد نہیں ہے. انہی کے لیے جہاز میں اعلان ہوتا ہے اسموکنگ آر ناٹ الاؤڈ. پھر ان کے لیے ایک اور اعلان ہوتا ہے باتھ روم میں بھی مت پیجیے گا, وہاں بھی ہمارے وہ لگے ہوئے سینسر لگے ہوئے ہیں. باتھ روم میں بھی ہوگا تو پکڑ لیں گے اور یہ آپ کے لیے سزا ہو جائے گی. اور یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ ہم کو کتنا مطلب کہ کتنی جگہ پہ ہم کو روکا جاتا ہے. خبردار ہے کہ جہاں سگریٹ پی بورڈ انہی کے لیے لگاتے ہیں. نو اسموکنگ ایریا, نو اسموکنگ ایریا, نو اسموکنگ ایریا. اسموکر گو دس سائڈ. آپ کے لیے ہم نے الگ کیبن بنائی ہے. سارے وہیں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر سارے بیچارے مطلب کہ وہ کچھ بیچارے ہوتے ہیں, کوئی غیر بیچارے ہوتے ہیں, یہ سگریٹ پھونک رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بیماریاں منتقل کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب پتہ ہے جو میں نے کوئی گھر والے بھی پریشان, بچے بھی پریشان. نہیں بات تو کی نہیں ہے میں نے. گھر میں پریشان بھائی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باہر مطلب کہ ان کے لیے ایریا ہی الگ ہیں. انہی کے لیے بورڈ لگا ہوتا ہے نو اسموکنگ, سگریٹ نہیں پینا,
सिगरेट नहीं पीना, यानी कोई अच्छी आदत होती तो मना नहीं करते ना। इसका मतलब क्या है कि आपकी आदत अच्छी नहीं है और आपकी आदत आपको किसी भी महज़ब और एक अहम दीनी, एक महज़ब दीनी के आगे आपको बैठने नहीं देती, क्योंकि आप पता है कि इनके आगे सिगरेट नहीं पीना चाहिए। आज भी शायद हो सकता है, मेरा गुमान है ऐसे, क्योंकि सब बद तहजीबी बढ़ती जा रही है, इसलिए मैंने गुमान की बात की कि शायद हो सकता है कि आज भी ऐसे लोग होंगे कि जो अपने वालिदैन के आगे नहीं पी सकते होंगे। तो अच्छी आदत नहीं है, तभी तो आप ये कर रहे हैं। बद तहजीबी इसलिए कि अब ये बच्चा कुचा जो माहौल था ये भी हमारा किसी हद तक रुखसत हो चुका है कि अब मतलब कि ये मायूब नहीं रहा ये। हालांकि हमारे यहाँ सिगरेट पीना आज भी मायूब है, आज भी इसको अच्छी आदत नहीं समझा जाता। जो सिगरेट के आदी हैं वो किसी अच्छी रिस्पेक्टेबल उम्दा माहौल में जाते हुए इनको भी झिझक होती है कि यार चलो 15-20 मिनट तो ठीक है, आधा घंटा सिगरेट पीते रहेंगे, परेशानी अलग। सिगरेट की वजह से इनके रोज़े बेचारे, कईयों के रोज़े सिर्फ सिगरेट की वजह से फ़र्ज़ रोज़ा ये छोड़ देते होंगे, जो कि बिल्कुल गुनाह का काम है। अल्लाह पाक इस प्रॉब्लम से, इस आफत से सबकी हिफाजत फरमाए, और जो पीते हैं अल्लाह पाक तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकत दे, छोड़ दीजिए। ये आदत इख्तियार करने वाली नहीं है, ये आदत छोड़ने वाली है। अच्छी आदतें हमेशा रखी जाती हैं और बुरी आदतें छोड़ी जाती हैं। सिगरेट की आदत छोड़ने वाली आदतें रखने वाली नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बच्चों की तरफ जाएं, इससे पहले हम चलते हैं हमारे उन स्पेशल जो हमारे इस्लामी भाई हैं, उनका एक पैकेज भी तैयार है, आइए देखते हैं। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। मेरा नाम जो है मोहम्मद सोहेल अख्तर है और मैं कोरंगी के सेक्टर 48D न्यू नूरानी बस्ती से, हमारे घर के सामने जो है ताहिर भाई होते हैं, जो बज़ाहिर जो है आंखों से नाबीना है, लेकिन उन्होंने अपनी इन नाबीना आंखों से वो काम करे हैं जिससे हर शख्स, चाहे वो बूढ़ा हो जवान हो, वो मुतासिर हुआ है। नाबीना होने के बावजूद जो है मोटर बाइक का जो है काम करते हैं और पूरी गाड़ी जो है वो माशाल्लाह खोल के बना लेते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें एक ऐसी सलाहियत से नवाजा है। मोटरसाइकिल के औजार होते हैं, उनको हाथ में लेके बता देते हैं कि 10 नंबर का है या 11 नंबर का है या 12 नंबर का है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से इनमें वो सलाहियतें दी हैं जो एक आंखों वालों के पास मेरी नज़र में नहीं है। मैं ताहिर भाई का भाई बात कर रहा हूँ, मेरे भाई हैं, उनको नज़र नहीं आता है, बाइक का काम करते हैं, सही करते हैं, नाबिन है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह, नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं, तमाम में भी आते जाते हैं माशाल्लाह। चलो भैया माशाल्लाह, एक साथ रहते सही है माशाल्लाह, कोऑपरेट भी करते हैं हमारे साथ। कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इब्तदा इनकी अच्छी है। ठीक हूँ? ये ठीक हूँ नहीं है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये भी सिखा रहे हैं कि बंदे को हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। भाई आपके बारे में तो हमें ये बता रहे हैं वीडियो पर कि आपको तो समझ आ जाती है कि कौन सा पाना है, किस नंबर का है, तो ज़रा बताएंगे, ज़रा दिखाइए। कोई सा भी दिखा दे उठा के मैं। ये क्या है? चलो नहीं आप क्यों दे रहे हैं? ये खुद आप दिखाइए। कोई भी चीज़ उठा के मेरे को दें, मैं बता दूँ। हम क्यों उठा के दें, आप क्यों उठा लें? ये 16-17 का रिंग पाना है। एक में सबर तो करें, हमको देखने भी तो दो बापू। चश्मे मेरे वहीं रह गए, जरा 16-17 देखो। आइए दिखाइए, अगर करीब करके दिखा सकते हैं। अब आप बता दो, आप पर भरोसा है। 16 चलिए 16-17 सही हो गया। और दिखाइए। ये पेचकस है, ये पेचकस है जी, बाबू पेचकस है ये। लिखा हुआ है इसके ऊपर? नहीं लिखा हुआ नहीं होगा, नजर आता बाबू इतना। ये घर में जब बंदा इस्तेमाल करता है ना तो वो समझ पड़ जाती है, तो पेचकस बोलते हैं। लिखा हुआ है नंबर। ये 2-in-1 पेचकस है। ये 2-in-1 पेचकस, ये भी बता है। यहाँ से 1 मुँह का है, यहाँ से 4 मुँह का है। हाँ, ये माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। चलें और बताइए। ये स्क्रू पाना है छोटा, ठीक है, 4 मुँह की टामी, ठीक है। और ये है अगली की ब्रेक की केबल। जो बाइक चलाते हैं उनको पता होगा अगली ब्रेक की केबल। अगला ब्रेक हमारे होता ही नहीं, पिछला ब्रेक सही नहीं लगा, अगला ब्रेक कहाँ से रखेंगे? ये वाला कौन सा पाना है? ये पाना नहीं है, ये ब्रेक शू है गाड़ी के। कौन ब्रेक शू है? पीछे के आगे के? ये दोनों में एक ही लगता है, सिर्फ 1 to 5 में अलग होते हैं, क्योंकि 1 to 5 के अगले व्हील में ब्रेक शू बड़े लगते हैं। क्या बात है भाई, बड़ा वाला पाना आ गया। ये बताइए, ये क्या चीज़ है? ये 8 की टामी है। 8 की टामी। अच्छा, ये सही बोल रहे हैं?
اچھا جس کو پتہ چلا ہے زور سے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جس کو پتہ. اور بتائیے. یہ ہے 8-9 کا رنگ پانا. باپو یہ 8-9 سید صاحب یہ 8-9 بول رہے ہیں ذرا دیکھنا. 8-9 یہ ہو گیا 8 لکھا ہوا ہے. بابو 9 اس طرف دیکھا ہوگا وہ نہیں دونوں ایک طرف 8 ایک طرف تو 8 ہوتا دوسری طرف 9 ہوگا نا میرے آقا. ہاں ٹھیک ہے 8-9 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ 11 کا 10-11 کا فکس پانا ہے. 11 اس طرف لکھا ہوا ہے. 11 اس طرف. بابو انہوں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ 11 کہاں لکھا ہوا. ہاں جی ماشاء اللہ. یہ سمجھ پڑ گئی بڑا والا طوفان ہونا چاہیے. سید صاحب کو الجھن نہیں ہونی چاہیے. سید صاحب کی الجھن دور کر دی انہوں نے. یہ بڑا اسکرو پانا ہے. یہ بڑا اسکرو پانا ہے. اور یہ ہے بریک اور کلچ کے لیور. کیونکہ جو ہمارے ویسے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور یوں پکڑ کے چلا رہے ہوتے ہیں. پچھلا بریک تو پینڈل سے لگتا ہے لیکن اگلا ہاتھ سے ہی لگتا ہے. تو یہ ہے کلچ لیور. ماشاءاللہ. چلیں یہ آپ کو سید صاحب آپ کے یہ والا یہ پیچکس یہ ٹیسٹر کیا. ہاں ٹیسٹر ہے. یہ تو ٹیسٹر نہیں ہے بابو ٹیسٹر ہے. اچھا یہ معلوم ہے کسی کو. یہ دکھائیے بھائی پہلے. دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین یہ دکھ رہا ہے یہ معلوم ہے کسی کو. یہ بتائیں گے نا. یہ بتا دیں ان کی ہے بھائی. یہ بتائیے. یہ ہے ٹیپٹ کی چابی. ٹیپٹ کی یہ کہاں لگتی ہے کیا ہے اس سے. یہ بائک کا ہیڈ ہوتا ہے کاربیٹر جہاں لگتا ہے. جی وہاں ٹیپٹ کا ایک 17 کی ٹامی سے 4 منہ کی ٹامی سے ڈھکن کھولتا ہے چھوٹا سا. اچھا پھر یہ ٹیپٹ کا پانا لگتا ہے. اس کے نارمل کیرنگ پانا اس کے اندر فٹ ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. اب ان کو تحفہ تو دو پہلے تو پھر بعد میں کرتے کچھ. تحفے دیں گے. تو تحفے دیں گے. یہ مسواک آپ تحفے میں لیں 1. یہ عطر تحفے میں لیں 2. سبحان اللہ. یہ تسبیح کاؤنٹر یہ لیں 3. ماشاءاللہ. اور یہ سوغات مدینہ لیں 4. اور انہیں بابو وہ دھاگے بھی دے دیں نا. مبارک دھاگے دے دیں. ماشاءاللہ یعنی دے یار. یہ تو ماشاءاللہ یہ غلاف کعبہ کے دھاگے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے. اچھا اب یہ آپ کے سامنے یہ پروفیشن ہے. انہوں نے باقاعدہ ایک پروفیشن اختیار کیا. اور میں نہیں کہتا کہ یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا. یقیناً جو اس کا کام کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ بات نہیں کہ ان کو پتہ ہے. بات یہ ہے کہ ان کو یہ کب سے آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہے. یہ بچپن سے آنکھوں کا مسئلہ تھا لیکن کم نظر آتا تھا. لیکن 2012 میں بالکل آنکھیں روشنی ختم. اس کے بعد پھر اس لائن کی طرف آیا. نہیں پہلے سے تو میں نے 2008 میں سیکھنا شروع کیا تھا. وہ ہمارے محلے میں ایک استاد آئے تھے. 2008 میں انہوں نے کام سیکھنا شروع کیا. 2012 میں ان کے پرابلم شروع ہوئے. کام انہوں نے کنٹینیو کیا اور آج آپ کے سامنے ہے کہ یہ بغیر دیکھے یہ نہ صرف یہ چیزیں دکھا دیتے ہیں بلکہ یہ پورا ایک میکینک موٹر سائیکل میکینک جس کو آپ کہتے ہیں کام کر لیتے ہیں. اگر یہ کام اگر ہم سب دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ہم آر محسوس کرتے کاموں کو کرنے میں. اس کے حلال کمانا ہے اور اس کے حلال کمانے میں بندے کو آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. لوگ شرم اور عجیب و غریب قسم کا ان کا ماحول ہوتا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ لوگ حرام کمانے میں نہیں شرماتے, حرام کمانے میں نہیں گھبراتے, حلال کمانے میں کیا گھبرانا, حلال کمانے میں کیا شرمانا. کہ حلال کمانے والے کے تو اللہ تعالیٰ درجے بھی بلند کرتا ہے. حلال کمانے والوں کے اللہ گناہ معاف فرماتا ہے. حلال کمانے والوں کو تو خوب کو برکت عطا فرماتا ہے. تو ہم نے آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیارا یوں سمجھیے کہ ایک چیز پیش کی ہے اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی بتایا. وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں نے شروع میں بیان کر دی کہ جو بے روزگاری کا ہوتے ہیں اصل بے روزگاری نہیں ہے. آپ کو روزگار حاصل کرنے شاید نہیں آتا. یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال طیب آسان عطا فرمائے, خودداری والی زندگی عطا فرمائے. شاباش شاباش. تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں, تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آپ لوگوں کی جانب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. جس کو سوال کا جواب آئے
وہ ہاتھ کھڑا کریں. چلیں بتائیے, آسان سوال ہے, کون سے مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ مہینہ بتانا ہے, آسان سوال, کون سے مہینے میں ولادت ہوئی؟ جی کھڑے ہو جائیے. اصلاً ماہ ربیع الاول میں. ماہ ربیع الاول. جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ کو کتاب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت. چلیں ایک اور سوال. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ ماشاءاللہ. جس کو جواب آ رہا ہے ہاتھ کھڑا کیجیے. چلیں دے رہے. السلام علیکم. جواب نال ہرا میں. نال ہرا میں. غار ہرا میں. جواب درست ہو گیا. چلیں جی, یہ بتائیے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا فرماتے تھے؟ ہائے ہائے ہائے. وہ کون سے صحابی ہیں, نام بتانا ہے جن سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. جی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیضان عثمان غنی جاری رہے گا. فیضان عثمان غنی جاری رہے گا. فیضان عثمان غنی جاری رہے گا. شان ہے میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اچھا کچھ بچیاں بھی ہیں, بچیوں سے بھی کچھ سن لیتے ہیں. جی بچیوں تیار ہیں؟ لے کر آئیے بھائی مائک پہ. جی آپ کھڑی ہو جائیے. کیا نام ہے آپ کا؟ حرین عطاریہ. حرین عطاریہ. کیا سنائیں گے آپ؟ عرف تہجی. عرف تہجی سنائیں گے. سنائیے. السلام علیکم. میں آپ کو سناؤں گی عرف تہجی. الف سے اللہ, با سے بسم اللہ, تا سے تسبیح, سا سے ثواب, جیم سے جنت, ہا سے حج, خوا سے خانے کا, دال سے دعا, زال سے ذی الحج, وا سے رحمت, زا سے زکات, سین سے سنت, شین سے شوال, سوا سے صدقہ, دعا سے ضعیف, دعا سے طہارت, دعا سے ظہر, عین سے عبادت, وعین سے وریرہ, فا سے فجر, قوف سے قرآن, کاف سے کتاب, لام سے قرآن, میم سے مدینہ, نون سے نماز, واو سے وضو, ہا سے حجر, صدیا سے یاسین. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. بہت ماشاءاللہ زبردست. بہت پیارا, بہت پیارا. ماشاءاللہ. اللہ برکت دے. ماشاءاللہ. کہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کیا سنائیں گی بچی آپ؟ باجی نام؟ اریبہ. اریبہ کیا سنائیں گی؟ نعت. چلیں پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نعت. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سب گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے, کبھی تو سب گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ, ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. یہ دو بچیاں اور ہیں چھوٹی چھوٹی, ان سے بھی سن لیں. جی آپ باجی کیا سنائیں گی؟ نام کیا آپ کا؟ سبیرہ. جی سنا دیں. پہلا کلمہ طیب, تیمن پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. جلدی سے کھڑی ہو جائیے. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے, کیا بات. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.